ماں باپ کے اندر چڑچڑاپن بہت ہے آج کل، ماں باپ میں چڑ 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 چڑ، غصہ غصہ غصہ. یہ صحیح طریقہ ہے. نرمی شفقت بہت بڑی بات ہے. اسی کا نام ہے اچھی تربیت، اسی کا نام ہے صبر. بچے ہیں، آپ بھی بچی تھی کل، کیا آپ شرارت نہیں کرتی تھی؟ آپ بھی کل بچے تھے، کیا آپ ایسی تھے؟ فرق ہے نا. تو کتنی شفقت اور مہربانی سے پیش آنے. ایک مثال میں دے رہا ہوں. ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھی، اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. تو نبی کے ساتھ وہ کھیلنے لگ گئی اور پیٹھ کے پاس چلی گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، کندھے پر، پیچھے کی طرف سے گردن کے نیچے، یعنی سر کے نیچے، گردن کے نیچے، دونوں کندھوں کے بالکل بیچوں بیچ میں، بیک سائڈ میں پیچھے طرف نبوت کا مہر لگا ہوا تھا. اسٹمپ ٹائپ کا ختم، نبوت کا مہر تھا وسلم کے پیچھے گردن کے پاس. تو وہ چھوٹی بچی دیکھ کر کے لگا کہ ہے کچھ ہے، تو کھیلنے لگے اس مہر کے ساتھ ہی جو نبوت کی مہر ہے کہ اللہ سچے رسول ہے، اللہ کی طرف سے وہ مہر لگا ہوا تھا نبی کے پیٹھ پر. سبحان اللہ. تو بچی کھیلنے لگ گئی. تو یہ بچی کے جو والد ہے بھڑک گئے، ڈانٹنے لگ گئے اس کو، ارے کیا کر رہی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کوئی بات نہیں بچی کھیلنے دو، کوئی بات نہیں. لیکن آج کل کے انکل ہوتے تو پکڑتے اٹھاتے پٹک دیتے، ہے نا. آج کل خاص خاص گاؤں دیہات میں دیکھیے اتنا بچوں کو ڈانٹتے، چیختے تب اب بچے بیچارے سامنے سے ڈر سے گزرتے نہیں ہیں، دل کا دھڑکا، ڈرتے ہیں، وہ ادھر سے بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے. ایسے بھگا کے بچوں کو ڈرا کر کے رکھنا، یہ بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہے. کئی میں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں جس میں کہ اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کو پیار کرتے تھے، بچوں کو گود لیتے تھے، بچے سے اچھی باتیں کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے. یہ نبی کا طریقہ تھا. وہ بچے بچے اس کو ڈانٹے کیا کرو گے؟ کیا تیر مار لو گے آپ؟ وہ لوگ جن کی گھر میں چلتی نہیں ہے وہ بچوں کو ڈانٹ کے اپنا روز بدوا جھاڑیں گے. غلط طریقہ. اس لیے بہت سے بچے مسجد میں جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد میں بچے جاتے ہیں، بوڑھے بیچارے بزرگ حضرات ہیں، وہ ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ. بچوں کو حق ہے مسجد میں جانے کا، بچے کے حقوق بہت سارے ہیں نا، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے بھی مسجد میں جا سکتے، اس کا حق ہے. اور بچے دیکھ کر کے نماز کا طریقہ سیکھیں گے، نماز کی جگہ دیکھیں گے، امام صاحب کو دیکھیں گے، مؤذن صاحب کو دیکھیں گے، اچھا ماحول ملے گا. وہ بچے بیچارے موبائل کو چھوڑ کر کے، گندی چیزوں کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کے گھر میں رہنے دو، دل لگے گا، گناہ سے بچے رہیں گے بیچارے. تو اب مستی کر رہے ہیں بچے، مسجد کا اٹھا پٹک کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، اللہ نے معاف کیا ہے. آپ کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ ٹھیک ہے. تو بچوں کے ساتھ ہر جگہ نرمی سے، شفقت سے پیش آنا چاہیے، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، شفقت سے پیش آنا ہے، پیار محبت سے بات کرنی ہے. لیکن نرمی سے پیش آنے کا یہ مطلب ہے نہیں کہ وہ جو کر رہا کر رہے تھے، یہ نہیں. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، اس کو منع کیجیے، نرمی سے پیار سے سمجھائیے. جسے گالی بول رہا ہے تو اس کو سمجھائیے نہیں کہ دیکھو گالی دینا بڑا بڑا گناہ ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ گناہ لیتا ہے. اس کو دل میں ڈر ڈالیے. چوری کر کے، انڈا چوری کر کے لے آیا تو یہ سوچ کے نہیں چھوڑ، چلو بچہ ہے، وہ کل ہو کے انڈا نہیں، مرغی چوری کرے گا، اور پھر بھی نہیں بولا تو بکرا چوری کرے گا، پھر ہاتھی چوری کر کے لائے گا. تو اس پہ نہیں پھر چپ ہونا کہ نہیں نہیں مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ نرمی سے پیش آنا. نہیں، نرمی اچھی چیزوں میں، یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں، لیکن کوئی گناہ کر رہا، حرام کام کر رہا، ناجائز کام نہیں. اب واپس ٹائٹ ہو جائیے کہ نہیں یہ حرام ہے. جس کا سامان ہے واپس دے کر کے آؤ، جس کا چرا اس کو لوٹاؤ، جا کر کے انکل سے معافی مانگو. کسی کو گالی دیا، استغفر اللہ، گالی دینا گناہ ہے، اسلام میں حرام ہے، اللہ مارے گا، اللہ عذاب دے گا. خبردار آئندہ کسی کو گالی دیا تو وہاں پر آپ اس کو ڈانٹیے. ٹھیک ہے، مار پیٹ اٹھا پٹک نہیں کریں، ڈانٹیے، سمجھائیے کہ غلط ہے، آئندہ انشاءاللہ وہ گالی نہیں دے گا. تو کوئی بھی ایسے گناہ کام کر رہا ہے، کوئی بڑا کام کر رہا ہے، اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، غلط چیز، تو وہاں پر آپ کو ٹوکنا ہے، سمجھانا. ٹھیک ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسن رضی اللہ عنہ، وسلم کے نواسے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، چھوٹے تھے. دیکھا نیچے کھجور گرا ہوا راستے پر، اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا حسن رضی اللہ عنہ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو تھوکو، پھینکو. اس لیے کہ آل رسول پر، اہل بیت پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقہ حرام قرار دیا. ہو سکتا ہے یہ صدقہ یا زکوٰۃ کا یہ کھجور گر گیا ہو، پھینکو، تھکوا دیا. یہ نہیں بچہ چلو کھانے دو، کھجوری تو ہے کھانے دو، ایک کھجور پھینکوا دیا.
تو یہ تربیت بچوں کو دینی کی، جہاں حرام چیز لے کر آ رہا نہیں، نہ کھانا نہ کھلانا، واپس کرو. حرام چیز میں ناجائز میں ٹائٹ ہو جانا، اس سے وہ گناہ بچوں سے مت ہونے دیجیے. لیکن مسئلہ ہے کہ باپ ہی حرام کما کما کے لا رہا، بچوں کو کیا تربیت دے گا وہ؟ استغفر اللہ. تو ایسی تربیت اچھی کہ حرام چیز کے لیے کبھی بھی بچوں کو بچہ بول کے نہیں چھوڑنا ہے، اس کو سمجھائیے پیار محبت سے، سمجھا کے ٹائٹ ہو کر کے جس طرح سے بھی ہو کہ وہ گناہ آئندہ نہ کرے. اسی طرح مثلا کوئی چھوٹی بچی ہے، اب چھوٹی بچی لڑکی ہے، اس کو جینس پہنا رہا ہے، جینس پہنا کے ٹی شرٹ پہن کے لپسٹک لگا کے پاؤڈر لگا کے کریم لگا کے، ایسے لوگ شادی میں بیاہوں میں فنکشن میں گھروں میں رشتہ داروں میں جاتی ہیں کہ استغفر اللہ، انسان کی نظر خراب ہو جاتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. بچی ہے اس کو لپسٹک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک اچھے کپڑے پہنا دے، بال ٹھیک کر دے، لیکن وہ چہرے پر کریم لگا دینا، لپسٹک لگا دینا، کیا مطلب ہے اس کا لگانے کا؟ غلط بات ہے نا. یہ لپسٹک اور پاؤڈر چہرے پر تو بیویاں لگاتی اپنے شوہر کے لیے، وہ تو چھوٹی بچی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ چھوٹی بچوں کا چہرہ تو اللہ نے ایسے ہی معصوم بنایا، بہترین خوبصورت بنایا، لیکن بچوں کے نام پر اس طرح کے میک اپ کرانا غلط ہے. کسی کا نظر خراب کر رہے ہیں، کسی کو گناہ مٹانے کا کام کر رہے ہیں. بچی کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے، کوئی انسان خطرے میں پڑ سکتا ہے. پھر بچی کو جینس پہنا، وہ بچی ہے، پر دیکھنے والا جو مرد ہے تو بچہ نہیں ہے نا، اس کی نظر تو پڑ رہی ہے، اس کی نظر تو مرد کی نظر ہوگی. اب پھر ایک یہی بچی بڑی ہو کر کے جینس پہنے کی، تجربہ کر کے اب دیکھ لیں. پر حقیقت میں کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بچی خراب ہو جائے گی. چھوٹی بچی ہے، اگر آپ کو جینس پہنا رہے ہیں، وہ بڑی ہو کر کے مانگے گی مجھے یہی چاہیے. کیوں؟ آپ نے اس کی تربیت اسی میں کی ہے، جینس میں، پینٹ میں، ٹی شرٹ میں. تو بچپن سے پہنا رہے ہیں، اس کو وہی پہننے کا شوق ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ پہننا ہے. اسی لڑکیاں ہیں، اس کو جینس نہیں پہنانا. بچیاں اس کو ایسے خراب کپڑے ٹائٹ ٹائٹ چست لباس نہیں پہنانا چاہیے. بچی ہے جانے دو، بچی ہے کیا ہوا، نہیں. بچی ہے کھا لو، بچی ہے جو چاہیے لے لو، مگر غلط چیز نہیں کرنا. بچی ہو یا بچہ ہو، بچہ کے نام پر غلط کام اس سے مت کروائیے. بچے کے نام پر غلط چیز اس کے ذریعے نہیں ہونے دیجیے. اس کو روکیے، اس کو ٹوکیے. یہی اصل تربیت ہے، یہی اصل تربیت ہے کہ غلط کام بچوں سے نہیں ہونے دینا. وہاں پر اب ایکشن لیں، وہاں پر ٹائٹ ہو، تاکہ بچہ آپ کا ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. بچوں کی تربیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کچھ گفٹ، ہدیہ، تحفہ دیجیے. قرآن کی صورتیں یاد کرائیے، کون صورت زیادہ یاد کرے گا، کون زیادہ قرآن پڑھے گا، کون دعائیں کون زیادہ یاد کر رہا ہے. اس لیے کوئی اچھی علم سیکھنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحفے اور ہدیہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے. بچوں میں، بھائی بہنوں میں کمپٹیشن، مسابقہ کرانا چاہیے، تاکہ رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں وہ آگے ہے. اب بولے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کے بیچ میں یہ کمپٹیشن رکھتے ہیں کہ کون صورت زیادہ یاد کرے گا، کون کتنے پارہ پڑھے گا، کتنے زیادہ پڑھا ہے، کون زیادہ پڑھ سکتی ہے. کوئی ہے؟ نہیں. تو دین کے بارے میں شوق ہی نہیں کسی کو کہ بچوں کو دین کا شوق دلائیں، دین کا جذبہ دلائیں، دین کی راغب اور رغبت دلائیں. بس کیا سوچ ہے ماں کی؟ بیٹا بیٹی اتنا پڑھا دو کہ اچھی جاب کر لے، اچھی کا رشتہ ہو جائے، بس اچھی جاب کرے اور رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، بس اتنا ہی ہے. استغفر اللہ، یہ تربیت نہیں ہے. اصل تربیت ہے کہ شادی کبھی ہو نہیں ہو، جاب اچھی ملے نہیں ملے، وہ تو الگ بات ہے. اصل چیز ہے کہ بچوں کو آپ دینی تربیت دیجیے، دینی مزاج بنائیے، دینی اس کی سوچ بنائیے. جب بچے بڑے جائیں تو نماز نہ چھوڑے گا وقت، وہ جھوٹ نہ بولے، کسی کا دھوکہ دھڑی نہ کرے، کسی کا حرام نہ کھائے، حرام راستے پر نہ چلے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی تربیت اچھی ہو، بڑوں کو سلام کرے، چھوٹوں سے اچھے سے پیش آئے. اگر یہ اس کے اندر اگر آپ نے پیدا کر دیا تو الحمدللہ آپ نے تربیت کی، چاہے اس کو جو چھوٹی لگے یا بڑی لگے. تو تربیت پر بہت زیادہ لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے. ماں کو جو صبر و تحمل سے کام لیں، صبر کرے. بچے ہیں، بڑے نہیں ہیں، ایک بار میں نہیں 10 بار آپ کو سمجھانا پڑے گا. بات سمجھائیے، پیار محبت سے کام کیجیے. آپ کے لیے، آپ کے پاس اللہ سے یہ انمول تحفہ بھی ہے اور امانت بھی ہے قیمتی، جو اللہ نے آپ کو سونپا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ثواب کا سلسلہ ختم. لیکن 3 چیزیں ایسی ہے جس کے ذریعے سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو له، کہ اولاد نیک انسان، نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہے. اللہ اکبر. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ قبر میں چلے جائیں اور آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعا کرے. یہ کب کریں گے؟ جب آپ اس کو دیندار بنائیں گے، جب اس کو نماز اور روزہ سے جوڑیں گے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ڈالیں گے، دینی تربیت کریں گے، تب وہ آپ کے لیے دعا کرے گی. صرف جاب جاب جاب، اچھی نوکری، سرٹیفکیٹ، ہائی فائی یہی سوچیں گے بس، تو وہ بھی یہی سوچے گا بس
کہ اچھی جاب مل گیا، اچھا کماؤ، پھر اپنے بچوں پر وہ بھی سوچے گا، اور آپ کب اپنے بڈھا مر گیا، دنیا سے ختم ہو گیا، وہ آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا. تو آپ نے اس کے دل دماغ میں ڈالا ہی نہیں ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل ہمارے دین ہے، شریعت ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، یہ ہماری اصل ہے. یہ آپ نے اس کو احساس کرایا ہی نہیں. آپ نے صرف یہ ڈالا بھائی پڑھ لو تاکہ اچھی جاب ملے، بیٹا پڑھ لو تاکہ اچھا پیسہ کماؤ، بیٹا پڑھ لو تاکہ اچھی پوسٹ پر رہو.